بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رشتے میں تو آپ کے لیے بہت قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی عقل دنگ سی رہ جاتی ہے۔ میری زندگی بھی بہت پرسکون تھی جب تک کہ خالہ شافیہ ہمارے گھر رہنے نہیں آئی تھی۔ ان کے آتے ہی یک کے بعد دیگرے میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہونے لگے کہ میں خود سے نظریں ملاتے ہوئے بھی شرمسار ہونے لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ شرم حیا عورت کا زیور ہے، اس کی پہچان ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی نظر دہرائی جائے تو بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرم و حیا اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا شمار ایسے ہی نوجوان لڑکوں میں ہوتا تھا۔ میں بچپن سے ہی شرمیلا سا تھا، زیادہ تر نظریں جھکا کر ہی رکھتا تھا، لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، لیکن خالہ شافیہ نے آ کر تو میری زندگی میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے شافیہ خالہ ہمارے گھر پر رہ رہی تھیں اور یہ 2 ماہ مجھ پر کسی اذیت کی طرح سے گزرے تھے۔ آج میں کالج سے گھر لوٹ کر آیا تو امی بے حد گھبرائی ہوئی تھیں، مجھ سے کہنے لگیں جلدی سے ٹیکسی لاؤ، شافیہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ کندھے سے اتار کر امی کے ہاتھ میں دیا اور الٹے قدم گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ میں نے ٹیکسی لی اور گھر آ گیا۔ امی مجھے خالہ کے پاس لے گئیں۔ وہ امی کے بیڈ پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، انہیں بالکل بھی ہوش نہ تھا۔ امی کہنے لگی اسے تو اپنی ہوش نہیں ہے، تم اسے گود میں اٹھا کر ٹیکسی میں بٹھا دو۔ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں گود میں اٹھایا اور باہر لے جا کر ٹیکسی کی پچھلی نشست میں لٹا دیا۔ امی بھی ٹیکسی میں خالہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ پھر ہم انہیں ہاسپٹل لے گئے۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً سے ڈرپ لگائی اور ان کے بلڈ ٹیسٹ لینے لگے۔ بہت سے انجیکشن انہیں لگائے جانے لگے، لیکن ان کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ امی بے حد پریشان تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ امی کو ہاشم ماموں کو فون کرنا پڑا کہ شافیہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش نہیں آ رہا۔ یہ خبر سنتے ہی ان کا بھائی جہاز کی فلائٹ میں اسی شام کراچی پہنچ گیا اور سیدھا ہاسپٹل میں آ گیا۔ عین اسی وقت ڈاکٹر نے خالہ کی رپورٹیں دے کر جو خبر ہم سب کو سنائی تھی، میرے سر پر تو آسمان ہی گر پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ پریگننٹ ہے، لیکن وہ بے حد کمزور ہے، اس لیے اس وجہ سے ان کا بی پی بہت لو ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میرا اور امی کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ میری خالہ تو کمواری تھی، پھر پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ ہاشم ماموں تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ پھر امی سے کہنے لگا باجی یہ سب کیا ہے؟ میں نے شافیہ کو آپ کے بھروسے یہاں بھیجا تھا اور آپ کے بیٹے نے ماں جیسی خالہ کا بھی لحاظ نہ کیا۔ یہ بات سن کر تو میں ششدر سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماموں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ میری خالہ ہے، میں مر کر بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ لیکن وہ کہنے لگے گھر تمہارے علاوہ تو کوئی دوسرا مرد تھا نہیں، اور میری بہن تم لوگوں کے گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی ہے، تو میں کیسے کسی اور پر شک کر سکتا ہوں؟ وہ بلند لہجے میں مجھ سے بولے۔ مجھے لگا شاید امی اسے سمجھائے گی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن امی تو پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ میں نے کہا امی آپ انہیں سمجھائیں کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہوں، لیکن میری ماں تو چپ تھی۔ وہ کیوں چپ تھی میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا امی یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں کیوں ایسا گناہ کروں گا؟ میں نے انہیں آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ جب میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ میرا خون ہی مجھے یہ دن دکھائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا انہوں نے کئی بار خالہ کو میرے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے، اور جب امی ان سے پوچھتی کہ وہ میرے کمرے میں کیوں تھی تو کہتی حسن سے پوچھ لینا۔ کہتا خالہ میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں نے انہیں یہ سب کب کہا؟ میں تو خود ان سے دور بھاگتا تھا۔ پھر امی کہنے لگی کہ مجھے لگا تمہاری خالہ ہے، تم ماں سمجھ کر یہ کہتے ہوگے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہ غلیظ کام کر گزرو گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ہی ماں مجھ پر ایسا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہاشم ماموں نے کہا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میرا نام حسن ہے،
میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کا سارا میکا اور خاندان والے پنڈی میں ہی رہتے تھے۔ ایک دن جب میں کالج سے گھر لوٹا تو امی کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بیرونی دروازے کی چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی، اس لیے میں خود ہی گھر کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ میرے والد بیرون ملک میں نوکری کرتے تھے، اس لیے گھر پر بس میں اور امی ہی ہوتے تھے۔ پھر میری والدہ گھریلو قسم کی خاتون تھی، محلے میں زیادہ آنا جانا انہیں پسند نہیں تھا۔ آج سے پہلے میرے گھر کبھی کوئی امی کی سہیلی یا محلے کی کوئی عورت نہیں آئی تھی، اس لیے مجھے کچھ حیرت سی بھی ہوئی تھی کہ امی کس سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھا تو میری خالہ شافیہ پنڈی سے آئی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ بچپن میں جب بھی پنڈی اپنے ننیال میں جاتا تھا تو میرا زیادہ تر وقت خالہ شافیہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا، وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ پورے 8 سال بعد آئی تھی، اور ان 8 سالوں میں امی تو ان سے ملنے 3-4 بار پنڈی جا چکی تھی، لیکن میں نہیں گیا تھا، اس لیے وہ مجھے پورے 8 سال بعد ہی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے پہلے دیکھا تھا میں 9 برس کا تھا، اور اب میں 17 سال کا ہو گیا تھا، 11ویں جماعت میں آ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پہچان نہیں پائی تھی، اس لیے سوالیہ نظروں سے میری والدہ کو دیکھنے لگی۔ میری والدہ ہنس کر بولی، حسن ہے، بھول گئی ہو بھانجے کو؟ امی نے یہ کہا ہی تھا، وہ حیرت سے مجھے سر سے پیر تک دیکھتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے بھی انہیں مسکرا کر سلام کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ تو میرے ہاتھ سے گم کر گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اپنے گلے لگا کر بھینچ ہی لیں گی۔ میں ایک دم گھبرا سا گیا تھا، میرے پورے وجود میں جیسے کوئی کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم تو قد میں مجھ سے بھی اونچے نکل آئے ہو۔ میں جلدی سے ان کے حصار سے نکل کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں فوراً سے خود کو ان سے پیچھے کیا تھا۔ بھلا یہ انداز تھا ملنے کا؟ میں 9 سال کا حسن تو تھا نہیں جو خالہ ایسا جذباتی پیار کا اظہار مجھ سے کرتی۔ انہیں خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ اصل میں خالہ شافیہ میری والدہ کی سگی بہن نہیں تھی، چچا زاد تھی۔ میری والدہ کی بچپن سے ہی ان سے بڑی گہری دوستی تھی، اس لیے وہ جب بھی کراچی آتی تو ہمارے گھر ہی رہتی تھیں، اور جب ہم پنڈی جاتے تو وہ میری نانی کے گھر آ جاتی، کیونکہ ان کا میری والدہ سے بہت پیار محبت تھا، اور اسی ناطے وہ مجھ سے بھی بے حد پیار کرتی تھی اور اکثر مجھے اپنے ساتھ ہی سلایا کرتی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت اور سمارٹ سی تھیں، بال بھی گھنے اور لمبے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ عمر میں وہ امی سے بس 2-3 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن ابھی بھی دکھنے میں اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں انہیں شروع سے ہی خالہ بولتا آیا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہی لگا تھا کہ وہ میری سگی خالہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ امی کی سگی بہن نہیں ہے، کزن ہے۔ پھر میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر سال اول پوزیشن لیتا تھا، اس لیے امی کے ساتھ کم ہی پنڈی جاتا تھا۔ شافیہ خالہ سے اسی لیے میری ملاقات 8 سال بعد ہو رہی تھی۔ ان کا یوں مجھے سینے سے بینچ لینا مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ شاید انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کر ہی بے اختیار یہ عمل کیا ہو، لیکن ایک تو میں عمر کے اس حصے میں تھا کہ مخالف جنس کے لیے جذبات کچھ بدل رہے تھے، دوسرا میں بچپن سے ہی کچھ شرمیلا قسم کا لڑکا تھا۔ میں لڑکیوں سے زیادہ بات کرنے سے کتراتا تھا، یا یوں سمجھ لے کہ کوئی لڑکی اگر میرا ہاتھ پکڑ لیتی تو میں نروس ہونے لگتا تھا۔ اسی لیے میں نے آج تک کبھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ حالانکہ میرے دوستوں کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں اور مجھ سے بھی بہت سی لڑکیاں دوستی کی خواہاں تھیں، لیکن میری شرم اور ہچکچاہٹ مجھے اس عمر سے روکے رکھتی تھی۔ اس لیے اچانک سے شافیہ خالہ کا مجھے گلے لگانا مجھے بدحواس سا کر گیا تھا۔ میں جلدی سے ان سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ میں نے یوں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹنے پر کچھ تذبذب سی ہوئی تھی، تو امی کہنے لگی، حسن بہت شرمیلا سا ہے، میں سگی ماں ہوں اس کی، لیکن آج تک میرے بھی قریب نہیں آتا۔ امی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ارے یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ باجی میرا بھانجا ہے، میں تو اسی سے خاص ملنے اتنی دور سے آئی ہوں، اور یہ یوں لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، حسن میں تمہاری خالہ ہوں، خالہ سمجھے نا، ہم مل کر لوڈو کھیلیں گے، باتیں کریں گے، گھومنے جائیں گے، بڑے مزے کریں گے، بس اب تم نے مجھ سے شرمانا بالکل نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ وہ بس 10 دن کے لیے ہی آئی تھی، اس لیے امی نے مجھ سے کہا کہ تم اسے مایوس مت کرنا، پہلے بیچاری بڑی دکھی ہے، ماں باپ ہے نہیں، بھائی بھابھیوں نے اس کی شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ بھتیجے بھتیجیاں پالتی رہے، اسی میں بیچاری کی عمر گزار دی ہے، اب بھی بڑی مشکل سے اسے 10 دن کے لیے ہی میرے پاس بھیجا ہے۔
تم ذرا اسے وقت دے دینا، اسے کراچی گھما دینا۔ مجھے شافیہ خالہ کے بارے میں یہ سب سن کر دکھ سا ہوا تھا۔ میں نے سوچا چند دن کے لیے آئی ہیں، کیا حرج ہے میں انہیں وقت دے دیا کروں۔ لیکن اسی رات پہلی بار میرے ساتھ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو میری شرٹ پر سفید سے دبے تھے اور میرا منہ بھی عجیب چپچپا سا ہو رہا تھا، جیسے میں نے سوئے ہوئے کچھ پیا ہو۔ لیکن کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا، لیکن میں نے دوبارہ توجہ بھی نہیں دی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں نے سوچا خالہ کو سمندر کی سیر پر لے کے جاتا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گی۔ ناشتہ کرتے ہی میں بائک میں پیٹرول ڈلوا کر لے آیا کیونکہ سمندر میرے گھر سے خاصا دور تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ آئیں، آپ کو سمندر پر لے جاؤں۔ میری بات پر ان کی بانچیں کھل گئی تھیں، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ پھر میں انہیں سمندر پر لے گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سمندر میں جا کر پاگل ہی ہو جائیں گی۔ میں اگر کبھی امی کے ساتھ سمندر آتا بھی تھا تو ہم ماں بیٹا پاؤں ہی بھگوتے تھے، ٹخنوں تک سمندر کے پانی میں واک کرتے، سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن خالہ شافیہ تو سمندر کے گہرے پانی میں جا کر وہیں بیٹھ گئی۔ میں تو ان کی اس حرکت پر حیران سا رہ گیا تھا۔ وہ اچھی خاصی عمر کی خاتون تھیں اور بچوں کی طرح سمندر پر جا کر حرکتیں کر رہی تھیں جیسے پانی پہلی بار دیکھا ہو۔ میں تو انہیں یہاں لا کر پچھتا رہا تھا۔ ان کے پورے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ مزے سے سمندر کے پانی میں بیٹھی چھینٹے اڑا رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، اٹھیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگی ارے میں سمندر میں نہانے ہی تو آئی ہوں، آؤ حسن تم بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھو۔ وہ تو بڑے مزے سے نہا رہی تھی، انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان پر ہنس رہے ہیں۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں کبھی ایسی جاہلانہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں کنارے پر کھڑا ہو کر انہیں دیکھ دیکھ کر پیچتاب کھاتا رہا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا تھا کہ میں انہیں یہاں لایا ہی کیوں۔ میں انہیں یہاں بائک پر لے کر آیا تھا اور اب شام ہو چکی تھی اور اب واپسی پر وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس پر سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے انہیں اب کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میرے پیچھے وہ جب بیٹھی تو ٹھنڈ کے مارے کپ کپا رہی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا۔ میں دل میں کہا اور اپنا شوق پورا کرو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کچھ دیر بعد ہی جو کچھ وہ میرے ساتھ کرنے والی ہیں میرے ہوش اڑا دے گا۔ ابھی مجھے بائک چلاتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب خالہ نے میرے کندھے چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو میری کمر سے الگ کرتے ہوئے میرے سینے پر رکھ دیے اور خود میرے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئی کہ کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا تھا۔ اور میں یوں تھا کہ بدحاسی سے مجھ سے بائک نہیں چل رہی تھی۔ بمشکل ہی میں انہیں گھر لے کر پہنچا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کر لی تھی کہ میں اب انہیں دوبارہ اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ گھر آ کر شافیہ خالہ میری والدہ کو ہنس ہنس کر یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے سمندر میں کتنا انجوائے کیا تھا، لیکن جیسا سفر واپسی میں میرا ہوا تھا میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے شافیہ خالہ کا چھونا کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ وہ میری خالہ تھی اور میں انہیں دل سے خالہ ہی مانتا اور سمجھتا تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت پاکیزہ سے جذبات تھے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ جس بے باکی کا مظاہرہ وہ مجھے دکھا جاتی تھی میں الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف ان کی قربت سے لگتا تھا۔ میں حد درجہ ان باتوں سے کتراتا تھا اور وہ روز ہی ایسا کچھ کر جاتی کہ میں الجھ کر رہ جاتا۔ کبھی لوڈو کھیلتے ہوئے مجھ سے کہنے لگتی تم بڑے ہو کر بڑے ہینڈسم نوجوان نکلے ہو، کاش کہ میری جوانی کے دور میں اتنے ہوتے تو میں تم سے ہی شادی کر لیتی۔ میں یہ بات سن کر بالکل چپ سا ہو جاتا اور وہ ہنسنے لگتی، کہتی میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے پوری گیم کے دوران گاہے بگاہے کچھ ایسی نظروں سے دیکھتی کہ میں ایک انجانی سی الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ میں نے اب یہ کیا کہ خالہ سے دور رہنے لگا۔ گھر بھی بہت کم وقت کے لیے رکتا تھا کہ خالہ کے ساتھ وقت نہ گزارنا پڑے۔ میں رات دیر تک دوستوں میں بے فضول بیٹھا رہتا۔ میرے پاس مین دروازے کی چابی ہوتی تھی، اس لیے میں جب گھر کے اندر داخل ہوا خالہ شافیہ صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہ کہنے لگی یہ تم رات دیر تک باہر کیوں رہنے لگے ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو میرا انتظار کیوں کرتی ہو، سو جایا کریں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوں۔ میں نے ایک بہانہ بنا دیا، اب میں یہی کرتا، اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ جب وہ مجھ سے کہتی حسن چلو لوڈو کھیلتے ہیں تو میں پڑھائی کا بہانہ بنا دیتا۔ کچھ دن تو یہی سلسلہ چلتا گیا، لیکن ایک دن تو میرے ساتھ وہ ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے لگا کہ میرے منہ پر کسی نے کچھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے منہ دودھ جیسا ذائقہ آیا تھا اور اس کے بعد میرا منہ کڑوا سا ہونے لگا اور میں نیند میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اور جب صبح میری آنکھ کھلی
تو میری شرٹ پر سفید سے نشانات تھے اور میری شرٹ سے دودھ کی بو آ رہی تھی۔ وہ سن کر تو میرا جی متلانے لگا تھا، مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور نہانے چلا گیا۔ پھر تو جیسے میرے ساتھ یہ سلسلہ سا شروع ہو گیا تھا۔ رات کو مجھے لگتا کہ میرے ساتھ کوئی موجود ہے، لیکن میں گہری نیند میں ہی ہوتا تھا کہ میرے منہ میں دودھ جیسا کچھ ڈالا جاتا جس کا ذائقہ کچھ دیر ہی کروا سا ہونے لگتا۔ صبح جب میں اٹھتا تو میری شرٹ پر دودھ گرا ہوا ہوتا۔ مجھے خود سے عجیب و غریب سی قسم کی ناگوار سی بو آتی۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا بھی میں نے رات کو سونے سے پہلے کیا پیا تھا جس کا ذائقہ میری زبان پر اب بھی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کالج سے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں عجلت میں جب نہا کر یونیفارم پہن کر تیار ہو کر باہر نکلا تو امی کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی اور خالہ شافیہ مجھے دیکھ کر خوش نظر آ رہی تھی۔ جس بات نے مجھے شک میں ڈالا تھا وہ یہ تھی، وہ اس وقت نہا کر گیلے بالوں کے ساتھ ایک دل فریب مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آنے لگا کہ جب خالہ شافیہ نہیں آئی تھی میرے ساتھ، یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میری شرٹ پر دودھ کے نشانات ہوں یا پھر میرا منہ چپچپا سا ہو، جیسے میں نے کوئی میٹھی چیز پی ہو، لیکن میرے منہ میں ذائقہ کڑوا اور کسیلا سا ہوتا تھا۔ جو کچھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ ایک نہایت ہی گھٹیا سوچ تھی۔ وہ میری خالہ تھی، بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا وہ مجھے دودھ میں کچھ نشہ ڈال کر دیتی؟ اور جب میں بے ہوش ہو جاتا تو وہ میرے ساتھ، یہ سوچ ہی مجھے بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، دل بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میری خالہ کو آئے 10 کی بجائے 15 دن گزر چکے تھے، وہ تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لیکن میں نے امی سے کہا کہ خالہ شافیہ واپس کب جائیں گی؟ ان کو آئے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی کہ اتنے عرصے بعد میری بہن آئی ہے، تمہیں کیا کہہ رہی ہے وہ جو تمہیں اس کو بھیجنے کی جلدی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ خالہ کو یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان کے بھائی کا جب بھی فون آتا کہ وہ واپس کب آئیں گے تو وہ کہنے لگتی میرا حسن کے ساتھ دل لگ گیا ہے اور وہ مجھے واپس آنے نہیں دیتا، کہتا ہے خالہ آپ ساری زندگی یہیں رہ لو۔ وہ مسکراتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ امی یہ بات سن کر مسکرانے لگتی اور میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا کہ میں تو ان کے جانے کی دعائیں کرتا ہوں۔ ابھی میں اسی مشکل میں نہیں نکلا تھا کہ میرے سامنے ایک چیز ایسی آ گئی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا کہ جب شافیہ خالہ کچن میں آ گئی۔ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اسے یہ کہہ رہی تھی کہ نوجوان لڑکوں سے محبت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اگر لڑکے شرمیلے ہوں مجھے اور بھی پرکشش لگتے ہیں۔ مجھے تو یہاں پر ایسا لڑکا مل گیا ہے، سوچ رہی ہوں اسی سے شادی کر لوں۔ نہ جانے ان کی بات میں ایسا کیا تھا کہ کپ میں چائے ڈالتے ہوئے میرا ہاتھ لڑکھڑا سا گیا تھا۔ چائے کپ میں ڈالنے کی بجائے میرے دوسرے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ میں قسم سے بلبلا اٹھا تھا۔ شافیہ خالہ نے فون بند کیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی کیا کرتے ہو تم حسن؟ سارا ہاتھ تم نے اپنا جلا لیا ہے، اتنا خوبصورت ہاتھ ہے تمہارا، اور کیسے تم نے چائے گرا لی ہے؟ اتنی تکلیف مجھے جلے ہوئے ہاتھ کی نہیں ہو رہی تھی جتنی خالہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑ دے، میں دوا لگا لوں گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا لیکن انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کہنے لگی تم چپ رہو، تمہیں اپنی پرواہ ہوتی تو یوں چائے نہ خود پر گرا لیتے۔ وہ ایک کیبنٹ سے ٹیوب نکال کر لگانے لگی میرے ہاتھ پر اور کہنے لگی تم نے بس قد ہی اونچا نکال لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ لیکن خیر رک جاؤ کچھ دن، پھر تو میں نے ہی تمہاری ہر بات کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی بات کچھ ایسی تھی کہ میں اچنبھے میں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کرنے والی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کچھ دن بعد مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا۔ شافیہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دن سے وہ سست تھی، پھر ایک دن بے ہوش ہوگی، اور جو کچھ میرے ساتھ انہوں نے کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاشم ماموں کہنے لگے کہ وہ میرا نکاح شافیہ خالہ سے کروا دیں گے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ میری بات پر میری ماں کو بھی یقین نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں شافیہ خالہ کو ہوش آ گیا، اور جب انہیں اپنی رپورٹس کا پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ ان کا بھائی میرے ساتھ ان کا نکاح کرنے والا ہے تو وہ کہنے لگیں کہ آپ لوگ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ حسن تو میرے بچوں کی طرح ہے۔ پھر وہ کہنے لگیں کچھ عرصے سے ان کی فیس بک پر ایک نوجوان سے دوستی ہوگی جو ان سے 3-4 سال چھوٹا تھا اور اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ اسی کی خاطر یہاں آئی تھی کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ شخص رات کو خالہ سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ میری والدہ نیند کی دوا کھا کر سو جاتی تھی اور خالہ کو یہ ڈر تھا کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے، اس لیے وہ نشے کی دوا دودھ میں ملا کر مجھے پلا دیتی اور پھر اس شخص کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ وہ لوگ ایک رات گھر سے باہر جا کر نکاح بھی کر چکے تھے۔ شافیہ خالہ کے بھائی ان کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا
اور یہ بات وہ امی کو بتانی ہی والی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ ان کے سچ نے میری جان میں جان ڈالی تھی۔ ان کے بھائی نے ان کی اسی شخص سے رخصتی کر دی اور میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔